سرکار دو عالم، جان دو عالم، شان دو عالم، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غور سے، یا اللہ ہم سب کو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمعے کے دن، رمضان کے جمعے میں ہونے والی ان نیکیوں کو ہماری نسلوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک نیت و صوم و صلات کا پابند بنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ گناہوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اور اس کی تفسیر بیان فرمائی، خاکستر گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا اور مسلمان نے خوشی کا اظہار کیا، اسی وقت نیت کر لی کہ آج میں رمضان کی پہلی تراویح قرآن پاک تراویح میں سنوں گا۔ نیت کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھ لی، سنو نماز تراویح میں قرآن سنا، اور دوسرے دن فرض روزہ رکھنے کی نیت بھی کر کے صبح روزہ بھی رکھ لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال، زیادہ سے زیادہ۔ وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ہمارا مہربان داتا ہے، وہ بلاتا ہے آؤ آؤ معاف کروں۔ میرے اور آپ کے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی اس کی رحمت ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو پکارتے ہیں، اس کو، یا اللہ تو کتنا قریب ہے، انی قریب، میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، ابہام شبہ ہے، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے بندے، گناہگار بندے، مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سیڑھیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور پیرانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، قبرستانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مجھے یاد کر، مجھے پکار، میں تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ۔ وہ سنتا ہے، وہ ایسے سنتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، اور جب وہ لوگوں کی زندگی اذیرن بنا رکھی تھی اس نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تنگ آ گئی۔ تنگ آ جانے کے بعد ویرانے میں پھینک دیا۔ کہاں؟ ویرانے میں پھینک دیا۔ آج ایک ایسا وقت آ گیا، کھانا پینا تو زبان سے ختم ہو گیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، تعامل کرنے والا نہیں۔ اب اس نے نگاہ اٹھائی، مرنے کے قریب ہے، روح نکلنے کے قریب ہے، آسمانوں کی طرف ٹھنڈی آہ بن کے اور کہنے لگا، او خالق کائنات، تو نے پیدا کیا ہے، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، ویرانے میں پھینک دیا۔ آج میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، گناہگار تھا، خطا کار تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب اس نے معافی مانگی تو رب نے فوراً معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ موسیٰ، جاؤ جاؤ، فلاں ویرانے میں میرا ایک دوست پڑا ہوا ہے، میرا ایک دوست لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، مر گیا، روح نکل گئی، جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ، کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا، غور سے دیکھا، یہ وہی نافرمان ہے جس سے مخلوقات خدا تنگ آ چکی تھی۔ ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ، یہ وہی نافرمان تیرا باغی جس سے ایک ساری قوم پریشان حال تھی، یہ تو وہی ہے، یہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ رب نے فرمایا، ہاں موسیٰ، کبھی تھا، کبھی نافرمان تھا، لیکن اب یہ نافرمان نہیں رہا ہے، اس نے اتنی توبہ کی، اتنی سچی پکی توبہ کی ہے، میری رحمت جوش میں تھی، اس نے تو صرف اپنی مغفرت کا سوال کیا ہے، اگر یہ ساری امت کی مغفرت کا آج فیصلہ کر دیتا، میں ساری گناہگار امت کو معاف کر دیتا۔ بڑا مہربان ہے،
یا اللہ تو عام انسان کی بات بھی سنتا ہے، عام گناہگار عام انسان جب تجھ سے معافی مانگتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جوش میں آ کر، رب کائنات نے فرمایا ہاں میں موسیٰ جب عام انسان مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، کتنی مہربان ذات ہے، کتنی مہربان ذات ہے کہ جب کوئی گناہگار، فرمایا میرے موسیٰ میرے کلیم، کوئی گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر جب میرے در پہ آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں رب ایک مرتبہ نہیں، اس کے سوال کے جواب میں 2 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ بڑا مہربان ہے، نہ بھاگو رمضان کے دنوں میں، نہ بھاگو، اللہ کے قرآن کو سنو، غور سے سنو، نماز تراویح غور سے پڑھو، سنو اللہ کے قرآن کو۔ پتہ نہیں زندگی کی آخری سانس کب ختم ہو جائے اور پھر پڑھنے کا موقع نہ ملے، پھر پڑھنے کا موقع، اعمال کا موقع نہ ملے۔ آج میرے رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، نعمت عظمیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، صحت کی سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اور مسلمان دوستو، ہمارے اس محلے میں ایسے بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں، عورتیں بیمار پڑی ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں ممبر رسول پہ، اللہ ان سب عورتوں کو، ہمارے محلے کی جتنی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محلے میں جتنے بوڑھے بیمار ہیں، جس مرض میں، دل کے بیمار میں، بچے بیمار ہیں، ہمارے قاری صاحب کا بچہ بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ صرف اپنے محلے کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بخل ہے، اللہ جیسی تیری ذات ہے اس اعتبار سے سوال کرتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، بیمار ہے، اللہ اس کی مدد فرما دے، اللہ اس کی مدد فرما دے۔ اور یہود و ہنود کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، یہود و نصارہ کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے مولا صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا ڈال، تیری قدرت سے دور نہیں ہے، تیری محبت سے دور نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کی جانوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔